بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کوہاٹ کے علاقے ہنگو میں ایک اور بچی درندگی کا نشانہ بنی ہے، تو آج میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک پازیٹیو رول ادا کروں اور کوشش کروں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے انتشار پھیلے یا گورنمنٹ کے لیے مسائل کھڑے ہوں یا عوام کے لیے مسائل کھڑے ہوں یا ہم کسی اپنے جو رولز ریگولیشن ہے یا قانون ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بات نہ کی جائے اور سے اجتناب کیا جائے. لیکن گورنمنٹ کی یہ ہٹ درمی اور ان کی یہ نالائکی اور ان کی یہ پتھر ہے جو انہیں سینے میں اپنے سینے میں پتھر کا دل سجا رکھا ہوا ہے، تو یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسے موضوعات پہ بات کریں اور تھوڑی سی زب ٹائٹ بات کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آگ جو پاکستان کے ہوئی ہے اور غالباً وہ قصور تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قصور کا قصور کیا تھا کہ وہاں سے گیم سٹارٹ ہوئی ہے اور وہاں سے نکل کر وہ پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. اس کے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہاری نالائکی اور تمہاری بے حیائی اور تمہاری بے شرمی سے یہ وہاں سے نکلی ہے یہ گیم اور پورے پاکستان میں یہ پھیل گئی ہے. میں بد دعا تو نہیں کر سکتا کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیونکہ آپ کی بیٹیاں بھی میری ہیں، لیکن وہ آگ آہستہ آہستہ پھیل کے اب کوہاٹ اور ہنگو تک پہنچ گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ وارن کرتا ہوں اور وارن کے ساتھ ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قانون کے وہ تمام ادارے، قانون بنانے والے ادارے اور قانون کے نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ دو چار یہ جو لفنگے آپ لوگوں اس اسمبلی میں بیٹھائے ہوئے ہیں جو اس قانون کی وہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ جو سرعام پھانسی ہے یہ کسی قانون میں نہیں ہے اور یہ کسی مطلب یہ ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس سے آپ کو روکتے ہیں یا قانون روکتے ہیں یا دنیا میں وہ کوئی فساد برپا کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرخلوص اور زیادہ انصاف کرنے والی شخصیت بھی کوئی نہیں تھی. اللہ رب العالمین سے بھی کوئی زیادہ انصاف کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، اور صحابہ جو تھے ان سے بھی کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، اور اسلام سے بڑا کوئی انصاف دینے والا کوئی مذہب ہے ہی نہیں سرے سے. میں بہت سے میرے ہندو فرینڈ تھے، ان کو کافی کو میں نے انفرینڈ بھی کر دیا کہ وہ جو نانسنس لینگویج استعمال کرتے ہیں. گو کہ میں نے کبھی بھی ہندو مت کے بارے میں یا سکھ مت یا عیسائیت کے بارے میں کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں ادا کیے ہیں، لیکن وہ جس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں ان کو میں نے انفرینڈ بھی کر دیا ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ انصاف سے، کہ اسلام سے بہترین انصاف دینے والا مذہب آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہ ملا تھا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا. یہ آخری ایک وہ ہے، ایک مذہب ہے جو بہترین قسم کا مذہب ہے اور انصاف سے بھرپور ہے. اس اسلام کے بیسک جو اصول ہیں آپ کہیں بھی اس کو لاگو کر دیں تو آپ کی پوری دنیا میں انصاف لاگو ہو جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں سرعام پھانسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو پھانسی نہیں ہے. اسلام تو کہتے کہ اس کو سنسار کرو، سرعام اس کو سنسار کرو. جب آپ 1 2 3 بندوں کو سنسار کریں گے یا سرعام پھانسی دیں گے تو پھر دیکھیں کہ انصاف نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. انصاف آٹومیٹکلی نافذ ہوگا. یہ سزا اور جزا کا قانون جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نافذ کیا ہوا ہے، نافذ فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو جزا ملے گی اور جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی جہنم کا انتخاب کیا ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کے جنت کا انتخاب کیا ہے. یہ اس لیے کیا ہے کہ جو نیکی کرے گا جب اس کو جنت ملے گی، اور جو گناہ کرے گا اس کو سب سے پہلے تو یہاں ہی اس کو جہنم ملے گی. اور جہنم یہ ہوگی کہ اس کو سنسار کرو، سرعام اس کو سنسار کرو. تو آپ دیکھیں کہ اسلام نافذ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو یہ جو ہماری یہ جو
بچیوں کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، چاہے وہ شیعہ ہیں، چاہے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ انسان ہیں. سب سے پہلے وہ انسان ہیں، اور انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ یہ ہونا جرم ہے. یہ ہمارے پاکستان کی جتنی بھی حدود ہیں، اس درمیان میں جو چیز بھی ہوتی ہے اس کی گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا. آج میں تھوڑی سی اپنی یہ سٹائل تھوڑا سا چینج کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ چینج اس لیے کروں گا کہ چونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون بنانے والے ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں اس قانون بنانے اور نافذ کرنے میں فیل ہو چکے ہیں. آپ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں. نہ آپ قانون بنانے کے قابل ہیں، نہ ہمیں چاہیے تھا کہ آپ کو ووٹ دیتے. آپ کو ووٹ دے کہ ہم نے ادھر بھیجا ہے قانون بنانے کے لیے. یہ غلطی ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے کہ ہم نے الو کے الو وہاں بھیجے ہیں. ہمیں اگر ہم وہاں بندے کے بچے بھیجتے اور ہم صحیح بندے بھیجتے تو وہ ہمارے لیے قانون بناتے. ہم نے تو قانون بنانے کے تم لوگوں کو نہیں بھیجا. یہ جو کچھ جس طرح تم اسمبلی میں بحث کرتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مرغوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ قانون بنائیں گے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے لڑائی کے لیے ادھر بھیجا ہوا ہے. چونکہ آپ قانون نہیں بنا سکتے تو قانون کی امپلیمنٹیشن تو آٹومیٹیکلی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں، آپ اپنی یہ اسمبلی والے سارے لوگ جتنے بھی وہاں گئے ہیں، آپ سارے اپنی نالائکی دیکھیں کہ آپ صرف 3 بندوں سے یرغمال ہو گئے ہیں. پوری کابینہ اس پہ متفق ہے کہ قانون بنا دیا جائے کہ اس طرح کے لوگوں کو سریعام پھانسی ہونی چاہیے، اور صرف 3 بندوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ ہو، اور آپ ان کے پاؤں پڑ گئے ہیں. یہ آپ کی نالائکی نہیں، یہ آپ کی بیوقوفی نہیں، یہ آپ کی ناسمجھی نہیں. تو پھر میں اس کو کیا الفاظ ادا کروں، میں کیا کہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ قانون جو ہے یہ ان امیر لوگوں کی گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے. ہمیں تو چاہیے تھا ایک ملک جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنایا تھا، جس میں رول آف لا ہو. رول آف لا کدھر ہے؟ ہر روز ہمارے بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ہر روز ہمارے بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے. اس اسلام کا قانون نافذ کرنے میں آپ کو پرابلم کیا آ رہی ہے؟ خوف کیوں ہے آپ کو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے آپ لوگوں کا ہاتھ ہے؟ میں آخر میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایسے قوانین بنانے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں فیل ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ کلاشن کوپ اٹھا کے قانون ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. مت مجبور کرو اس عوام کو. وقوف عوام میں سے کہوں گا جو آج تک آپ لوگوں کے خلاف عمل میں نہیں آئے، میدان عمل میں مجبور کرو کہ اٹھائیں کلاشن کوپ اور آئیں میدان میں اور اپنے دشمن کا خود اس کو گولیاں مار کے، اس کو سریعام مار کے، اور انصاف اپنے آپ کو پرووائڈ کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ماں جس کو آپ 7 سال آپ لوگوں نے دوڑایا اور اس کا بیٹا قتل ہوا تھا، وہ 7 سال جب دوڑی ہے تو اس کے بعد اس کے دشمن جو تھا اس کو آپ لوگوں نے بری کر دیا. اس نے اٹھائی کلاشن کوپ اور مار دیا اس کو. کیا کرو گے اب اس کے ساتھ تم؟ یہ تم انصاف مہیا کر رہے ہو یا تم دہشت گردی تم لوگ پھیلا رہے ہو؟ میں حیران ہوں کہ ایسی عدالتوں سے ہم انصاف کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک ہمارے جج صاحب ہیں، میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے جج ہیں، ابھی تو میرے نام ذہن سے نکل گیا ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے وہ سپورٹ لے رہے ہیں، وہاں سے پیسے لے رہے ہیں. ایک اور جج صاحب ہیں سندھ کے، انہوں نے ایک بچی کا اپنے چیمبر میں اس کا ریپ کیا ہے. کس سے ہم توقع کریں انصاف کی؟ کیا آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کلاشن کوپ اٹھائیں؟ کیا آپ ہمیں مجبور کریں کہ ہم دہشت گرد بنیں؟ ایک باپ کی حیثیت سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہماری ان بچیوں کو تحفظ فراہم کرو اور مت مجبور کرو کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں. میں پاکستان کی عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ایسے لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں اس کو تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر لیا کریں، اس کو شیئر کر لیا کریں، اس پہ بات کر لیا کریں. میں نے کل بھی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ ہم اسی چیز پہ بولتے ہیں جو آپ لوگوں کا مسئلہ ہو. یہ مسئلہ کل میرا بھی، اللہ نہ کرے میرا بھی ہو سکتا ہے، یہ کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے. جو بندے مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھو یہ مسئلہ آج اس گھر کا ہے، کل آپ کا بھی ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ آپ کا بنے، جرأت کرو، سامنے آؤ، ڈٹ کے سامنے آؤ، مقابلہ کرو ان لوگوں کا. پہلے ہمارے پاس ہتھیار جو ہے یہ میڈیا ہے، اس کو استعمال کریں. اگر نہیں تو پھر سیکنڈ ہتھیار یہ ہے کہ ہم مجبوراً اٹھائیں گے کلاشن کوپ اور میدان میں آئیں گے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کے اداروں سے کہ خدا را اپنی ڈیوٹی پہچانو
اور ہمیں مجبور مت کرو، عوام کو مت مجبور کرو کہ یہ جنگل کا قانون بن جائے، یہ پاکستان ہے، اس کو یاغستان نہ بنائیں۔ آپ لوگوں کو مجبور مت کریں کہ یاغستان ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین کرے کہ میرے اس پاکستان میں امن و امان قائم ہو، اور ہم ایسے قوانین بنائیں اور اس کا نفوذ بھی کریں جس میں ہماری بچیاں سیف ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔